صابر روان صاحب کی تائید میں یہ جملہ کہتا ہوں، یہ جو باتیں نکلی ہیں اور خبریں لیک ہو رہی ہیں کہ پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ تم آپریشنل ہو جاؤ، تو یہ بات ان کی درست ہے. ایک تو پاکستان کے عوام قبول نہیں کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ جن کے اندر شعور ہے اور ڈیسیجن میکنگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، حالات کو سمجھتے ہیں، پاکستان کو سمجھتے ہیں اور پاکستان کے عوام کا سینٹیمنٹ سمجھتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں بھی جانتے ہیں، وہ لوگ ایسا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. جی سر، یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ اپیل دائر کریں گے جو آج یہ جو سزائیں سنائی گئی، سر اس میں RTCs کو بھی آرڈر دے دیا گیا کہ ان کی جائیداد ضبط کر دی جائے اور DPOs کو بھی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ان کی گرفتاری میں کرائی جائے. سر سرنڈر کے بغیر کیا آپ اپیل دائر کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. اس سے پہلے جتنی اپیلیں دائر ہوئی ہیں وہ سرنڈر کیے بغیر، اگر فیصلہ جوائن کیے بغیر ہو سکتا ہے تو سرنڈر کیے بغیر اپیل ہو سکتی ہے. ان میں سے کوئی اپیل ابھی تک ریجیکٹ نہیں ہوئی. جو فیصلہ آباد کے مقدمات کی میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ آپ کو میں مثال دینا چاہتا ہوں جو پچھلی ہماری لیگل ہسٹری ہے اس میں سے. آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف ملک سے مفرور تھے، آپ کو یاد ہے شہباز شریف مفرور تھے، ان کی بیگم صاحبہ بھی ان کے ساتھ تھی. پھر ایک اور مقدمہ ہوا، ان کے داماد اور ان کی بیٹی وہ بھی مفرور ہو گئے، ان کو سزا ہوئی تھی. آنسر از نو. اور جہاں تک جائیداد کی ضبطی کا تعلق ہے اس کے بارے میں خود میں نے 2 لوگوں کے لیے تو لٹیگیشن کیا، اس میں ہمیں اسٹے آرڈرز ملے ہوئے ہیں، ایک زلفی بخاری اور ایک عمر ایوب. سر صاحبزادہ حامد رضا اور عبداللطیف چترالی بھی اسی طرح کے کیسز میں وہ گرفتار ہوئے، سرنڈر ہوئے، کیا ان کے لیے اپیلیں دائر کر دی گئی ہیں؟ جی ان کی اپیلیں بالکل دائر شدہ ہیں اور ہمارا تقاضا ہے کہ اپیلوں کو جلدی سنا جائے. صاحبزادہ حامد رضا کے بھائی صاحب سے میری بات ہوتی رہتی ہے، ان سے ان ٹچ ہیں. بار بار یہی ہوتا ہے کہ سرکار کی جانب سے آ کے التوا کی درخواست کی جاتی ہے، ریکارڈ عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا. یہ وہ حربے ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں ان کی تکلیف کو، ان کی مشکل کو بڑھانے کے لیے. جس دن بھی ان کی اپیل سنی جائے گی، صاحبزادہ حامد ہوں، چترالی صاحب ہوں، ہماری فردوس بی بی فیصل آباد میں جیل میں ہے اور بڑے نامساعد حالات میں جیل میں ہیں، تو یہ ایک ٹارچر ہے، اظہار ثانی ہے جس پہ یہ ریاست جو ہے تلی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ جلد وہ باہر ہوں گے. انہوں نے سرنڈر کیا ہے، ان کی اپیل بالکل رائپ فار آرگومنٹ ہے. صاحب یہ بتائیے گا کچھ چیزیں میڈیا میں چل رہی ہے، سوشل میڈیا پہ آپ کے حوالے سے کہ خان صاحب نے سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور انہوں نے آپ کو کسی سینیٹر کے حوالے سے کہا کہ جی انہیں فارغ کر دیں یا جو جیسے بھی معاملات چلے وہ میڈیا پہ بڑے چل رہے ہیں. تو سر بتائیے گا وہ سینیٹر کوئی تھے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، میری ملاقات خان صاحب سے آپ جانتے ہیں 16 اکتوبر کے بعد نہیں ہوئی. خان صاحب کی جانب سے کچھ ہدایات ملی، دیگر بہنوں کی 2 دفعہ ملاقات ہوئی آپ جانتے ہیں، 4 نومبر کو، 2 دسمبر کو، اس کے بعد سلمان صفدر صاحب کی 1 دفعہ ملاقات ہوئی. لیکن جو مجھے ہدایات آئی ہیں وہ میرے لیے ہیں، کب کیا عمل کرنا ہے وہ مجھ پہ چھوڑیے. سلمان اکرم صاحب یہ بتائیے گا کہ 55 روپے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اپوزیشن کی طرف سے اس طرح کا ریاکشن سامنے نہیں آیا جو کہ آنا چاہیے تھا. حکومت جو ہے نا بڑے سکون سے وہ کہتے ہیں 110 روپے بھی اگر ہم کر لیتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں. تو اس طرح اپوزیشن سامنے نہیں آئی جس طرح عملی طور پہ ایک چیز ہوتی ہے کہ بندہ آتا ہے آ کے جو ہے نا اس کو کرتا ہے کہ ہم ان کے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں عوام کے لیے، کیونکہ عوام نے تو آپ کو 90% ووٹ دیا ہے. دیکھیے ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم سڑک پہ نکلیں اور عوام ہمارے ساتھ ہو تو وہ بھی ہوگا. دیکھیں اسمبلی میں احتجاج ہوا ہے، ہر اسمبلی میں اس پہ احتجاج ہوا ہے، سینٹ میں احتجاج ہوا ہے. ہم ہر آئینی قانونی راستہ اس وقت اپنائے ہوئے ہیں اور احتجاج بھی قانونی راستہ ہے. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ سڑک پہ چلنا کوئی غیر قانونی عمل ہے. پورے پاکستان پہ یہ دفعہ 144 لگا دیں. آئین پاکستان ہمیں حق دیتا ہے، رائٹ ٹو موومنٹ دیتا ہے، رائٹ ٹو اسپیک دیتا ہے، رائٹ ٹو ایسوسیٹ دیتا ہے. ہم بالکل اس حق کا استعمال کرتے رہیں گے. آج آپ کے سامنے بیٹھے ہم باشگاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ ایک اشرافیہ کی حکومت ہے، امیر کی حکومت ہے، امیروں کے لیے حکومت ہے جس نے عوام پر یہ بوجھ ڈالا ہے. میرے سامنے نمبر اس وقت ہے، کہیں بھی 5% سے زیادہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا دنیا میں. ہمارے یہاں 22% اضافہ کیا گیا ہے. اس کا مقصد صرف تجوریوں کو بھرنا ہے اور جیسا کہ میں نے کہا ان کی شاہ خرچیوں کو پورا کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم آواز بلند کرتے رہیں گے، آپ کو ہم سڑکوں پہ بھی نظر آئیں گے. دیکھیں بشرا بی بی کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے. اس تمام عمل میں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے صرف اس لیے کہ وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں. بطور خاتون بالکل ان کا حق بنتا تھا کہ ان کی جو سسپینشن کی درخواست ہے، سسپینشن آف کنوکشن کی، سسپینشن آف سینٹنس کی، وہ سنی جاتی.
لیکن 1.5 سال ہو گیا, 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, اب تو ان کا اسٹیچوٹری رائٹ, قانوناً بھی ان کا حق بن چکا ہے کہ ان کو بیل دی جائے. ان کی جو سزا کی مدت ہے اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں پورا یقین ہے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد وجود میں آنے والی عدالتیں بھی ان کو ریلیف دیے بغیر نہیں رہ سکیں گی. سر یہ بتائیے گا کہ یہ ڈاؤٹ کیوں ہے کہ جو پاکستان اور سعودی عربیہ کا ایک پیکٹ ہے, ڈیفینس پیکٹ, اس کے تحت یہ اتہاس ہے یا کہیں سے کوئی انفارمیشن ملی ہے کہ پاکستان اس جنگ کا حصہ بننا ہے؟ نہیں دیکھیں, ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن بہرحال ایک فضا میں ایک گونج, ایک آپ کہہ لیجئے ایک آواز ہے اس وقت موجود. اسی لیے ہم نے آپ کے سامنے یہ اپنی گزارش پیش کی ہے کہ پاکستانی قوم کبھی اس کو قبول نہیں کرے گی. ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ایسی غلطی منصوبہ ساز نہیں کریں گے. اتنا شعور ان میں اب بھی شاید باقی ہے کہ وہ یہ نہ کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا پاکستان کے خلاف ایک حملہ ہوگا. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اور انشاءاللہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ جی. تھینک یو.